بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے کل 49ویں امریکہ فٹ بال کے فائنل میچ میں شرکت کی جو الصد اور الریان کی ٹیموں کے درمیان التمامہ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے برطانیہ کی خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کی وزیر نے ملاقات کی ہے جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 68 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,776 ہو گئی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کے کیمپ میں ایک دینی مدرسے پر نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں 7 اشخاص ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل 49ویں امریکہ فٹ بال کے فائنل میچ میں شرکت کی جو الصد اور الریان کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان التمامہ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شیوخ اور کابینہ کے وزراء میچ کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ اس فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو، عرب اور انٹرنیشنل سپورٹس کی تنظیموں کے سربراہان، پریس اور میڈیا کے ممبران اور فٹ بال کھیل کے بڑی تعداد میں شائقین بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برطانیہ کی خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کی وزیر لز ٹرس نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور تعلقات، مختلف علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور اقتصادیات، سرمایہ کاری اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد قطر اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین سالانہ اسٹریٹجک مذاکرات کا آغاز ہوگا اور اس ضمن میں پہلے مذاکرات آئندہ سال 2022 کی پہلی سہ ماہی میں لندن میں منعقد ہوں گے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ خواتین، امن اور سلامتی کا ایجنڈا قطر کے اولین اہمیت کے موضوعات اور ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ یہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر قطر کی جامع اور ٹھوس پالیسی کا حصہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خواتین، امن اور سلامتی سے متعلق ایک اوپن ڈیبیٹ کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ معاشرے میں خواتین کو ان کے مکمل حقوق حاصل ہونے چاہیے اور ان کے حصول کے لیے مختلف مراحل میں خواتین کو بنیادی پارٹنر کی حیثیت سے اعلیٰ مقام دیا جانا چاہیے۔ قطر نے لیبیا کے اندر امن و استحکام قائم کرنے کے سلسلے میں سپورٹ کے لیے دارالحکومت طرابلس میں منعقد کی گئی ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کانفرنس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر ہر اس کام میں مدد اور تعاون کرنے کا خواہش مند ہے جس کی بدولت امن، استحکام اور خوشحالی سے متعلق لیبیا کے برادر عوام کی خواہشات پوری ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر مختلف شعبوں میں لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور فریقین کے درمیان مشترکہ ورکنگ ٹیموں کی تشکیل کے معاملے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 88 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 73 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 15 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 68 مریض صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,776 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو 4,08,02,306 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور یوں قطر کی کل آبادی کے
83.5% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ کووڈ-19 سے متعلق حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے طور پر عائد کردہ پابندیوں اور ویکسینیشن کی شرح میں اضافے کے مشترکہ اثرات اور کمیونٹی کی جانب سے تعاون کے نتیجے میں ملک کے اندر اب روزانہ کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں کل عدم تحریک لبیک پاکستان TLP کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ زخمی پولیس اہلکاروں کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ جلوس میں شامل کارکنوں نے پولیس کے اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پیٹرول بم پھینکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور کئی لوگوں نے ڈنڈوں کا بے دریغ استعمال کیا۔ پولیس نے تحریک کے 150 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سے بھی TLP کے کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل 50 سے زیادہ کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کے کیمپ میں کل ایک دینی مدرسے پر نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ سرکاری حکام نے بتایا ہے کہ حملہ آوروں کی فائرنگ سے کچھ لوگ جاں بحق ہوئے جبکہ دیگر افراد کو چھرا گھونپ کر قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ پولیس نے اس حملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل شام التماما اسٹیڈیم میں امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا جسے دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس میچ کے موقع پر سن 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے تعمیر کیے گئے اس چھٹے اسٹیڈیم کا افتتاح بھی ہو گیا۔ یہ میچ الصد اور الریان کلبوں کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں الصد کی ٹیم نے کھیل کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ایک گول کی برابری کے ساتھ اضافی وقت میں الریان کی ٹیم کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 5-4 کے تناسب سے ہرا دیا۔ الصد کی ٹیم نے اپنی فٹ بال کی ہسٹری میں 18ویں مرتبہ یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے۔ میچ کے اختتام کے بعد صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الصد کی ٹیم کو ٹرافی اور گولڈ میڈلز جبکہ الریان کی ٹیم کو سلور میڈلز دیے۔ اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب میں ایسے شوز اور سینز شامل تھے جو ان روایتی رسم و رواج کو ظاہر کرتے ہیں جو قطر اور اس خطے کے لوگوں کا خاصہ ہیں۔ یہ اسٹیڈیم غافیہ ہیڈ کیپ سے مشابہ ہے جو عرب دنیا میں مرد حضرات اور لڑکے پہنتے ہیں۔ دوحہ کی چمکتی ہوئی اسکائی لائن سے 12 کلومیٹر جنوب میں واقع التماما اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے میچز کھیلے جائیں گے جن میں کوارٹر فائنل میچ بھی شامل ہوگا۔ التماما فٹ بال اسٹیڈیم کے افتتاح کے موقع پر فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو نے کہا ہے کہ قطر نے فٹ بال کی دنیا کو فیفا ورلڈ کپ ایڈیشن 2022 کی میزبانی کے حوالے سے حیرت زدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر میں تعمیر کیے گئے اسٹیڈیمز میں التماما اسٹیڈیم کا شمار ایک اور آرکیٹیکچرل آئیکن میں ہوتا ہے اور یہ قطر کی ایک خاص علامت بن گیا ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے ذاتی طور پر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس اسٹیڈیم کو جہاں 40,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، قطری آرکیٹیکٹ ابراہیم الجیدہ نے ڈیزائن کیا ہے جنہیں آرکیٹیکچرل ریویو فیوچر پروجیکٹ ایوارڈ 2018 سے نوازا گیا تھا۔ قطر کلاسک اسکواش چیمپئن شپ کے ڈائریکٹر طارق درویش زینل نے سن 2021 کے ایڈیشن کی کامیابی کی تعریف کی ہے جو اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کو ہر سال کی طرح بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جس میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے عہدیداروں اور شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی پال کول نے سیمی فائنل میں اپنے مد مقابل مصر کے کھلاڑی مصطفیٰ حاصل کو 3-0 کے تناسب سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب معابیر نے کل 49ویں امریکہ فٹ بال کے فائنل میچ میں شرکت کی جو الصد اور الریان کی ٹیموں کے درمیان التماما اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے برطانیہ کی خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کی وزیر نے ملاقات کی ہے جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 68 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,776 ہو گئی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کے کیمپ میں ایک دینی مدرسے پر نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں 7 اشخاص ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔